پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ ہی رات و دن کو بدلتے رہتا ہے، اللہ ہی ہے جو رات و دن کو بدلتے رہتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ لیل و نہار کو، شب و روز کو، رات و دن کو تبدیل کرتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے، الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اللہ کے اس فعل میں لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورۃ النور میں ہے وہ ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ ہر صبح ہم سے کچھ کہتی ہے، ہر شام ہم سے کچھ کہتی ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اس کی عمر کا ایک حصہ تمام ہوا ہے اور وہ آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس بات کا احساس ہر ایک پل ہمیں کرواتا ہے، ہر ایک لمحہ ہمیں کرواتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے نصیحت کے حصول کے سامان مہیا فرمائے۔ چنانچہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ پیدا کی، کمزوری کے ساتھ، ناتوانی کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، طاقت والا بنایا، قوت والا بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے زمانے کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو تمہارے لیے مقرر کیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ سورۃ الروم کی یہ آیت شریفہ انسانی زندگی کے مرحلہ حیات کو، انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کرتی ہوئی صاف طور پر کیا ہے ہمیں سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے تین ایام ہیں۔ پہلا دور ہے بچپن کا، جب وہ پیدا ہوتا ہے، انتہائی ناتوانی، انتہائی کمزوری اس کا حصہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے بول کر بھی نہیں بتا سکتا۔ ایسی حالت، ایسی کیفیت کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کی رہبری فرماتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے، اس کے لیے نعمتوں کا سامان کرتا ہے، ماں باپ کے دل میں اس کے لیے شفقتیں پیدا کرتا ہے، ماں باپ بے انتہا اپنے سے زیادہ اس کی ایک ایک حرکت پر کیا ہے متوجہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک دور آتا ہے جوانی کا دور، جب انسان کی ہر چیز پر کیا ہے شباب آتا ہے، انسان کی قوت بڑھتی ہے، انسان کے جسم بڑھتا ہے، انسان کی سوچ بڑھتی ہے، اس کی فکر بڑھتی ہے۔ اللہ نے اس کے اعضاء میں جو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان قوتوں کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ نگاہیں تیز ہوتی ہیں، سماعت میں بے انتہا قوت ہوتی ہے، محسوس کرنے کا مادہ جو ہے انسان کی زندگی کے دیگر مراحل کے مقابل میں جوانی کے مرحلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ دن بھی قائم نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، جب وہ قوت کا زمانہ ایک لمحے کے بعد گزر جاتا ہے تو پھر سے کیا ہے کمزوری کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سے کیا ہے بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بینائی میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سماعتوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے چلنے کی طاقت جو ہے پیروں میں ویسی نہیں رہتی جیسے جوانی میں ہوتی ہے، بیٹھنے میں کیا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیٹنے میں اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی ساری چیزیں کمزوری کی طرف مائل ہوتی ہیں، کمزوری کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان تین چیزوں کو ذکر کر کے انسانی زندگی کے اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا، اللہ کی معبودیت کو بیان فرمایا، اللہ کی خالقیت کو بیان فرمایا۔ پہلا جملہ یہ دلیل ہے اللہ کے خالق اور معبود ہونے کا،
اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، جس نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، لیکن کمزوری کے ساتھ پیدا کر کے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، کمزوری کے ساتھ پیدا کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پریشان نہیں چھوڑا، بلکہ ان کمزوری کے عالم میں تمہاری نگہبانی کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی ایسے انتظامات فرمائے، پھر ماں باپ جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن کی نگہبانی، جن کی نگرانی، جن کی اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے جو چاہت ہے، اس چاہت کے سائے میں کیا ہے وہ کمزوری کے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ رب جو تمہیں اس حالت میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو یہ پہلا مرحلہ حیات جو ہے اللہ کی خالقیت کو پہچاننے کا ہے، یہ پہلا مرحلہ حیات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کو پہچاننے کا اور اسی کے لیے کیا ہے عبادت کو خاص کرنے کا ہے۔ پھر اللہ نے دوسرے مرحلے کو بیان فرمایا، اور دوسرا مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، اور اس مرحلے میں اللہ اس کمزوری کے بعد ایک قوت والی زندگی عطا فرماتا ہے، ایک طاقت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب انسان کا علم بڑھتا ہے، اس کا شعور بڑھتا ہے، اس کی ہر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رب اتنی کرم فرمائی کرنے والا ہے، کیا وہ ہمارے عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ تو انسانی زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ بھی ہمیں اللہ کی عبادت کا پابند بناتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس رب کائنات کے شکر گزار بن کر رہیں، جس نے کمزوری کے بعد ہمیں جو ہے ایک نئی حیات عطا فرمائی، ایک نئی قوت عطا فرمائی، ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ وہ تو ہر پل انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جس دنیا کو وہ عالم جوانی میں اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس دنیا کے حصول میں، یہاں کی نعمتوں کے حصول میں، یہاں کی آسائشوں کے حصول میں اس نے اپنی ساری توانائیاں لگا کر کیا ہے اب بڑھاپے کے دور کو پہنچا ہے، اسے اس کا بڑھاپا جو ہے یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھ اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، کبھی قریب ہی کیا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر کیا ہے رخصت ہونے والا ہے۔ تیرے اعضاء میں کمزوری اس بات کا احساس ہے کہ اب تو کچھ دنوں کا مہمان ہے اس دنیا میں، اب بھی تیرے لیے موقع ہے، اب بھی تیرے لیے وقت ہے، اپنی ماضی کی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور بچے کچے جو ایام ہیں اس کو اپنے رب کی یاد میں لگا دے، اپنے رب کی ذکر میں لگا دے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا دے، کیونکہ وہ پروردگار تو اتنا مہربان ہے، اتنا کرم والا ہے کہ اگر انسان اپنے دامن میں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر پہنچتا ہے اور بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پل بھر میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پل بھر میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ ذی الحجہ کا جو آخری مرحلہ ہے یہ ہمارے زندگی کے ایک سال کا آخری مرحلہ ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اس میں سے اب ایک سال پھر ختم ہونے والا ہے، پھر ہم کیا ہے اپنی آخرت کی زندگی کے قریب سے قریب تر ہونے والے ہیں، پھر ہماری زندگی کا ایک سال گزر چکا ہے، اور حاضرین محترم عزیزان گرامی یہ سال گزرتے گزرتے ہمیں دعوت دیتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی ایام کی قدر کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایسے تو کائنات میں بے شمار ایسی اشیاء موجود ہیں، اگر انسان اس میں غور کرے تو وہ حقیقت کو پا لے گا، لیکن اگر اس میں غور نہیں کرتا تو کم از کم اپنی حالت کو دیکھ لے۔ روزمرہ جس کی نظر اپنے آپ پر ہوتی ہے وہ اپنے آپ پر تو غور کریں، کل وہ کیسا تھا، آج وہ کیسا ہے۔ جسم کی کمزوریاں، جسم میں ایک بعد دیگرے بیماریاں، جسم میں ایک بعد دیگرے کیا ہے پریشانیاں، یہ اس بات کا احساس ہے کہ اب یہ جو دارالعمل تھا، جہاں وہ عمل کے لیے بھیجا گیا تھا، جہاں اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اب وہ دارالجزا کی طرف رخصت ہونے والا ہے، آخرت کی طرف رخصت ہونے والا ہے۔ وہ اپنے اعمال کو سنبھالے، اپنے اعمال کو سنبھالے، اپنا کل جیسا تھا ویسا ہی اپنا آج نہ کرے، اپنے آنے والا کل ویسا ہی نہ کرے، بلکہ سنور جائے، جو خامیاں ہیں اس کا ازالہ کرے، جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اس کی معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے آپ میں خیر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ میں اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ میں نیکی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔
اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، کیونکہ جو خیر جوانی میں کمایا جا سکتا ہے بڑھاپے میں صرف اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، کمایا نہیں جا سکتا۔ جتنی طاقت، جتنی قوت انسان کے لیے عبادتیں کرنے میں لگتی ہے، وہ ساری قوتیں وہ بڑھاپے میں لا نہیں سکتا۔ قدرت کا اصول ہے، انسان پر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو خود بخود کیا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو جوانی میں جتنی دیر تک وہ قیام کر سکتا تھا بڑھاپے میں اتنی دیر تک وہ قیام نہیں کر سکتا۔ جوانی میں جتنی دیر تک وہ رکوع کر سکتا تھا بڑھاپے میں اتنی دیر تک وہ رکوع نہیں کر سکتا۔ جوانی میں جتنی دیر تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہ سکتا تھا، اب بڑھاپے میں اتنی دیر تک سجدے میں رہنا اس کے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسے ہی دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیں، غور کر لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا جو زمانہ ہے، قوت کا جو زمانہ ہے، جوانی اور شباب کا جو زمانہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کے لیے سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنی بڑھاپے سے پہلے۔ بوڑھے ہو جائیں گے تو کریں گے اس کا انتظار نہیں، جوانی مل گئی ہے، قوت مل گئی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، تو نیکیاں کرنے میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز آقا نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، قبل سقمک، آقا نے فرمایا اپنی صحت والی زندگی کو اپنی بیماری والی زندگی سے غنیمت سمجھو۔ بیماری والی زندگی کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے زندگی کے کس مرحلے میں اس کو کسی لمبی بیماری کا وہ کیا ہے، شکار ہو جائے گا، انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ آج جو بیمار ہے اسے کل معلوم نہیں تھا کہ وہ آج بیمار ہونے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا صحت ہے، اللہ نے آنکھیں سلامت رکھی ہے، پیر سلامت رکھے ہیں، ہاتھ سلامت رکھے ہیں، آج تم قیام بھی کر سکتے ہو، آج تم رکوع بھی کر سکتے ہو، آج تم سجدہ بھی کر سکتے ہو، آج تمہیں مسجد تک جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو صحت والے ایام ہیں، یہ جو صحت مندی کے ایام ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر مریضوں کی عیادت کا حکم دیا، مریضوں کی عیادت کا، بیمار کی عیادت کا حکم دیا۔ اس میں عیادت کرنے والے اور جس کی عیادت کی جا رہی ہے دونوں کا فائدہ رکھا گیا، دونوں کا فائدہ ہے اس میں۔ جس کی عیادت کی جا رہی ہے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کا جانا پہچانا جب اس کے پاس جائے گا، اس سے اچھی باتیں کرے گا، اس کی ہمت باندھے گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس بیمار کی بیماری میں کچھ افاقہ بھی ہوگا، کچھ کمی بھی ہوگی، تو یہ بیمار کا فائدہ ہے۔ اور بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانے والے کا فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ تو بہت ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو وہیں اسے اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ انسان صحت مند ہے اور اچانک بیمار ہو جاتا ہے تو زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، زندگی میں کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کل تک انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے، آج وہ مشیت الہی کے تحت بیمار ہیں اور بڑے بڑے دواخانوں میں ایڈمٹ ہیں۔ کوئی ایسے بھی بیمار ہیں جو موت و حیات کے درمیان ان کی زندگی اٹکی ہوئی ہے، انہیں کل تک پتہ نہیں تھا کہ اچانک میری زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کو متاثر کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، اور اس صحت مندی کے عالم میں جتنا خیر کر سکتے ہو، جتنی بھلائیاں کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کے جو ایام ہیں اس کو غنیمت سمجھو غربت کے ایام سے، کیونکہ انسان کی زندگی میں
امیری غریبی آتی جاتی رہتی ہے، کبھی انسان کا رزق کشادہ ہوتا ہے، کبھی انسان کا رزق بند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے۔ وہ رزق کھولتا ہے تو اس میں بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے رزق تنگ کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے رحمت اور حکمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، محتاجی، غربت، فقیری اور مفلسی کی کیفیت نہیں ہے، تو اس کیفیت کے آنے سے پہلے اس ایام کو غنیمت سمجھ کر کیا ہے خیر و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہے اپنے مال کو لگاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب بندہ حاضر ہو، جب اس دنیا سے وہ چلا جائے تو اس کا مال اس کے لیے نجات کا باعث بنے، اللہ کی رضوان اور خوشنودی دلانے کا باعث بنے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے چوتھی چیز بیان فرمائی، کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قبل شغلک، اپنی فرصتی کے ایام کو، فرصت ہے جس میں ذمہ داریاں نہیں ہیں، آدمی کو موقع ہے، خالی ہے، تو اس خالی موقع کو ایسے ویسے چیزوں میں لگا کر ان کی غیبت کی، ان کو تکلیف دیا، ان کے کیا ہے برائیاں ڈھونڈتے پھرا، ایسے میں اس کو برباد کرنے کی بجائے اس خالی لمحات کو اپنی خبر کو منور کرنے کے اعمال میں لگاؤ، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے اعمال میں لگاؤ، خبر اس کے کہ اللہ مشغولیت پیدا کر دے اور انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی چلے گئی، بڑھاپا آ گیا، صحت مندی بھی ختم ہو گئی، بیماری کا مرحلہ چل رہا ہے، اس سے بھی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، بیمار ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، کمزوری ہے، محتاجی نے گھیر لیا ہے، مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود زندہ تو ہو، اپنی اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ، کیونکہ جس پر موت طاری ہو جاتی ہے، جس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ چاہ کر بھی خیر نہیں کر سکتا، وہ چاہ کر بھی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ تم کمزور ہو، تم بیمار ہو، تم محتاج ہو، محتاجی کو برداشت کرتے ہوئے بھی تم نیکیاں کر سکتے ہو، بیماری کی حالت میں اس بیماری کا اعتبار سے بھی نیکیاں کر سکتے ہو، صحت مندی کا عالم الگ ہے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی کیا ہے، بیٹھ کر تو عبادت کر سکتے ہو، لیٹ کر تو اللہ کو یاد کر سکتے ہو، لیکن اگر انسان کی روح ہی جسم سے نکل جائے، انسان مر جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آقا نے آخری بات بھی بیان فرما دی، اگر کسی کی زندگی کا مرحلہ بالکل آخری چل رہا ہے، وہ بیماری میں ہے اور ایک لمبے وقت سے کیا ہے فریش ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اسے احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری کے ایام کو بھی کیا ہے صرف شکوہ و شکایت کرتے نہ گزارو، صبر کرو، اللہ سے کیا ہے شفا بھی مانگو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی حیت کی پابندی نہیں ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، تم لیٹے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، تم کھڑے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو کارآمد بنانے کے طریقے بتا دیے، زندگی کا ہر مرحلہ بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کو بیان فرما دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، پیارے آقا کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں اور قرآن کے اس پیغام کو سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کر کیا ہے ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں۔ روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہر گزرتی ہوئی رات یہی احساس دیتی جاتی ہے کہ اب تمہاری زندگی کا ایک لمحہ کم ہو گیا ہے، اب آنے والا کل جو ہے وہ تمہاری آخرت کو تم سے قریب کر رہا ہے، تمہاری قبر کو تم سے قریب کر رہا ہے، تمہارا قبر کا مرحلہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اور سامعین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، جس میں عبرت پکڑنے والا عبرت پکڑ لیتا؟ کیا تمہارے سامنے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے نا، یہ ایک ایک لمحہ
ہمیں احساس دلاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے، اللہ کی کرم فرمائی کا احساس دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ فانی ہے، اس دنیا کا ہر کمال ختم ہونے والا ہے۔ یہاں جس کو بھی عروج نصیب ہوتا ہے ایک دن وہ عروج زوال سے ہمکنار ہوتا ہے، ہر اونچائی کو ایک دن پستی کی طرف آنا ہی ہے، یہی دنیا کا اصول ہے۔ لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرے اور وہ عمل کرے جو آخرت میں اسے کام دینے والے، آخرت میں اسے کام دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے مختلف قومیں موجود ہیں اور الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ نظریات رکھنے والے ہیں، ہر ایک نظریات رکھنے والوں کا طریقہ جو ہے الگ الگ ہے۔ ہر کوئی ایک نیا سال کا جب استقبال کرتے ہیں تو کوئی ناچ گانے میں اس کا استقبال کرتا ہے، کوئی عیاشی میں، کوئی کھانے پینے کے انداز میں اس کا استقبال کرتا ہے، مگر اسلام ہر ایک لمحے کو ہمیں سمجھنے کا موقع دے رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جاتا ہوا لمحہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ کل جو غلطی ہوئی ہے وہ آج نہ دہراؤ، آج نہ دہراؤ، کل جو ہو چکا اس کی معافی مانگو، کیونکہ آنے والے کل میں تم اس دنیا میں رہو گے یا نہیں رہو گے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ موت تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، کبھی بھی انسان موت کے آغوش میں جا سکتا ہے، کبھی بھی موت کا لمحہ آ سکتا ہے، جو آج موجود تھا کل اس دنیا میں موجود نہیں رہ سکتا، ایسی حقیقت ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم و گرامی، اس دنیا کا چلتا ہوا ایک ایک نظام ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی نہ گزار، تجھے اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا اسلام میں، اگر کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی بھی نقصان لاحق ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی کی بات ملتی ہے، کسی کے بھی انتقال کی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم باضابطہ کیا ہے اسلامی طریقے کے مطابق قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا آخری ٹھکانہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور بجلی چلے گئی، آپ کو حکم ہے کہ اچانک اندھیرا ہو گیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ آپ کی سواری کو کچھ نقصان ہوا، حکم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ یہ احساس دلایا جا رہا ہے جیسے آج سواری کو نقصان ہوا ہے، جیسے آج اجالا ختم ہوا ہے، ایک دن یہ انسان بھی ختم ہو جائے گا، یہ انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ اسے بار بار یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھ تو یہاں سے رخصت ہونے والا ہے، مگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزار کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ نیک اعمال ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ اچھائیاں ہیں، وہ صدقات ہے، وہ خیرات ہے۔ اسی لیے تو روایات میں آیا انسان جب اس کا لاشا قبرستان کی طرف جاتا ہے تو انسان کے ساتھ لوگ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اعمال بھی جاتے ہیں۔ لوگ تو اسے قبر تک لے جاتے ہیں اور قبر کی مٹی کے حوالے کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا تم ہمارے پاس آؤ گے تو تنہا آؤ گے، تم ہمارے پاس آؤ گے تو تنہا آؤ گے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب دنیا میں آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ ملے، بھائی بہن ملے، پھر دوست و احباب ملے، ساری دنیا والے تو بعد میں ملے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہمارے پاس آنے کا وقت ہوگا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تنہا اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی تنہا کیا ہے اس دنیا سے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ نے آج تک انسانی تاریخ میں کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانے والے کے ساتھ اس کے سارے دوست چلے گئے، کسی جانے والے کے ساتھ اس کے سارے چاہنے والے چلے گئے، نہیں، سب کا تعلق اس کی قبر تک ہوتا ہے، اس کی قبر تک ہوتا ہے، اس کی موت تک ہوتا ہے، اس کے آخری رسول تک ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے ہر پو پارے کے بعد، ہر آدھے پارے کے بعد آپ کو خاص طور پہ یہ پیغام کسی نہ کسی صورت میں دیا گیا
قرآن اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آپ کو ہر پارے کے بعد، 2 رکوع کے بعد، 3 رکوع کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں یہ پیغام ملے گا جس میں آپ کو آپ کی موت سے روشناس کرایا جا رہا ہے، آپ کے مرنے سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے سے بھی کانپتے ہیں، مرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ حالانکہ ہمیں تو حکم دیا گیا نا صبح شام کثرت سے اس کو یاد کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، فرمایا بہت زیادہ یاد کرو۔ کسے یاد کرو؟ جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے، موت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اس بندے کا علاج یہ تجویز فرمایا جس کی خیالات دنیا کی طرف زیادہ ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، بس اسی کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ تو اب اس کی تربیت کیسے کی جائے، اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ان چیزوں سے بار بار آمنا سامنا کروایا جائے جس سے موت یاد آ جائے۔ قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت فإنها تذکر الآخرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کیا کرے گی؟ تمہیں موت یاد دلائے گی، تمہیں مرنا یاد دلائے گی۔ اور جب تک انسان کے اندر یہ احساس زندہ نہیں رہے گا وہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا، وہ فتنہ پروری سے باز نہیں آئے گا۔ آج بعض لوگوں کو دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے، بیماری پر بیماری طاری ہو رہی ہے، بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، الگ الگ علاج کروا رہے ہیں، الگ الگ گولیاں کھا رہے ہیں، اور جب فرصت کا کچھ لمحہ ملتا ہے لوگوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی زبان کھلتی ہے تو کسی کی غیبت کے لیے کھلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو کسی پر تہمت باندھنے کے لیے کھلتی ہے، ان کی زبان نکلتی ہے تو فتنہ پھیلانے کے لیے نکلتی ہے، وہ خیر کی طرف بڑھنے کے وہ اس کو ایک نیچرل، ایک نارمل چیز سمجھ کر کیا ہے اپنی زندگی کو وہ گزار رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ بار بار بیماری کا آنا یہ ایک طرف سے کیا ہے، اس موت کا خاصر ہے، احساس دلا رہی ہے کہ آج بیمار ہو رہے ہو، کل ہمیشہ کے لیے تمہارے قلب کی حرکت بند ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے تم ختم ہو سکتے ہو، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے۔ انسان کو تو ان حالات کو دیکھنے کے بعد سدھر جانا چاہیے، گناہوں کی زندگی سے باز آ جانا چاہیے، جو کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہے، جو خیر سے دوری ہماری زندگی میں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری توجہ ان حقائق کی طرف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پہ غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، بہت سے حقائق وہ ہیں جو اللہ نے تمہارے اندر رکھے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ فرمایا سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اور آسمان زمین کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا بدلتا ہوا ایک ایک لمحہ تمہیں احساس دلائے گا کہ تم کیا ہو۔ تمہاری زندگی کے بدلتے ہوئے ایک ایک اتوار، تمہارے جسم میں آنے والی ایک ایک تبدیلی تمہیں بتائے گی کہ تم یہاں کے نہیں تھے، یہاں آئے اور یہاں سے گزر جاؤ گے، یہاں سے گزر جاؤ گے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب اور عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ کسی اجنبی جگہ آپ چلے جائیں، ہر طرف کوئی آپ کو پہچاننے والا نہ ہو، اجنبی علاقہ ہو، تو وہاں اجنبی جتنی دیر بھی رہے، اگرچہ کہ وہاں آرام کی، آسائش کی ساری چیزیں موجود رہیں، پھر بھی اس کے دل کو راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، کیونکہ سب سے بڑا جو وبال اس پر ہے وہ اجنبیت ہے۔ اس اجنبیت کی وجہ سے وہاں کی کسی چیز سے وہ مانوس نہیں ہوتا، اس کا دل وہاں کی کسی چیز پر ٹکتا نہیں، وہاں کی کوئی خوبصورتی اسے بھاتی نہیں۔ یہی بات آقا نے فرمایا دنیا میں بھی ایسے ہی رہو، دنیا میں بھی بہت سی چیزیں تمہارے سامنے آتی رہے گی، مگر تم اس اجنبی کی طرح دنیا میں رہو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ دنیا میں جو ہے کچھ ساعتوں کے لیے ہے، کچھ لمحات کے لیے ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، اس دنوں کے بعد پھر تمہیں اپنے آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔
اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کو بار بار ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ آج لوگ ہر اپنی پیدائش کے دن کو بڑی خوشیاں مناتے ہیں، منائیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس بھی رہے کہ یہ خوش ہونے سے زیادہ ایک گوشے میں بیٹھ کر رونے کا وقت ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر رونے کا وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سال آپ کی زندگی کا اضافہ ہوا ہے دنیا کے اعتبار سے، مگر آخرت کے اعتبار سے آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں آپ ایک سال بڑھ گئے ہیں، مگر آخرت والوں کی نظر میں دنیا کا آپ کا ایک سال کم ہو گیا ہے، دنیا کا آپ کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ جس کے لیے 50 سال کا فیصلہ ہوا ہو، جس کے لیے 60 سال کا فیصلہ ہوا ہو، جس کے لیے 70 سال کا فیصلہ ہوا ہو، اس کا 40 سال کا ہو جانا خوشی منانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس کی مقدر میں صرف 50 سال ہے، اب وہ 40 کو پورا کرا ہے، تو اب اسے احساس ہونا چاہیے کہ 40 سال تو گزر گئے، اب صرف 10 سال ہے اس کے پاس، جس میں وہ اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ 50 سال فکس ہے اس کے، اب یہاں تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، کیونکہ ہم بہت سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی آتے ہی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے، اور بہت سے ایسے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے جوانی کو بھی نہیں دیکھا، جوانی سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ تو ایسے ہیں شادی کے ایام میں، شادی کی تیاری کے دوران ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ کو جوانی ملی، بڑھاپا نہیں ملا، کچھ کو بڑھاپا ملا لیکن وہ بڑی عمر کو نہیں پہنچے، بڑھاپے کے ابتدائی مرحلے میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی، اور یہ روز مرہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، یہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ شب و روز کو بدلتے رہتا ہے، صبح آئی شام آئی، صبح آئی شام آئی۔ ہمارے لوگوں تو صرف فکر ہے جمعرات کب آتی ہے، اتوار کب آتا ہے، تاکہ کیا ہے ہمارے فلاں پکوان کھائیں، فلاں پکوان کھائیں، فلاں پکوان کھائیں، ہم تو اسی میں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نادان کھانے پینے ہی کے پیچھے رہے گا، کچھ اپنے آخرت کے لیے بھی تیاری کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے تو شب و روز کا گزرنا عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے، اور ہمارے لیے تو خوشی کا مرحلہ ہے۔ ہر جمعرات انتظار کرتے ہیں ہم خوشی کا، ہر جمعہ انتظار ہمارے پاس، ہر اتوار کو کھائے آپ، نعمتیں کھانا منع نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو ضرور کھائے، حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہے، حلال طریقے سے کھائے، اللہ کا شکر ادا کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی میں مشغول رہتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خیر والا بنائیں، بہتر بنائیں۔ یہاں تک کہ بعض بزرگان دین کا طریقہ کار یہ تھا، وہ فرماتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑی ایک سوئی رہتی ہے آپ کی نماز میں، تو وہ کہتے ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی کی آخری نماز ہے، یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور جسے اس بات کا احساس ہو حقیقت میں کہ بھئی اب اس نماز کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے قیام میں بھی خوشی ہوگا، اس کے رکوع میں بھی خوشی ہوگا، اس کے سجدے میں بھی خوشی ہوگا، کیونکہ یہ آخری نماز ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی بھی انسان کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، کبھی بھی انسان اپنی اس گزرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ جہاں کا وہ مسافر تھا، یہ سفر ختم کر کے اپنے اصلی ٹھکانے تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ 2-3 دن جو آج ہمارے ہجری سال کے ہیں باقی، کیونکہ ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا، پھر محرم آئے گا تو نئے سال کا آغاز ہوگا، اور یہ آخری 2-3 ایام ہمیں پھر سے احساس دلا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ایک سال پھر ختم ہونے والا ہے، اور ہم قبر سے اپنے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخرت سے ہم قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حساب دینے سے پہلے حساب کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال کو ٹٹولا جائے، اس کے نامہ اعمال کی جانچ ہو، اس سے پہلے ہی وہ صبح و شام اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ گناہ ہے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکی ہے تو اللہ کا شکر کر کے مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ آخرت میں بڑی آسانی سے کیا ہے اللہ کے کرم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا، سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، امام ترمذی نے روایت کیا، پیارے آقا نے فرمایا من نوقش فی الحساب ہلکا، جس کے حساب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تحقیق کرنا شروع کر دے، سختی سے حساب لینا شروع کر دے، تو سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحت مندی کا عالم تو گزر چکا، اللہ سے اپنے لیے شفا کی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اللہ سے، اور شفا کے لیے کوشش بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اپنے ان ایام کو زیادہ سے زیادہ خیر، ذکر، اللہ کی یاد، استغفار میں گزاریں۔ اور زندگی کے جس لمحے میں بھی ہو، میرے آقا نے واضح کر دیا، زندگی کے جس لمحے میں بھی ہو اس لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں، اور فرصت کے لمحات کو اپنے دوسروں کی دل آزاری میں، دوسروں کی عیب جوئی میں، غیبت میں، جھوٹی تہمتوں میں، افواہوں میں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، خبر و آخرت میں تو ایسا کرنے والوں کی ایسی پٹائی ہوتی ہے نا، ایک بندے کی خبر کھل جائے، اللہ اس کے قبر میں ان گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ہو رہا ہے نا، پردہ ہٹا کر ہم کو دکھا دے، تو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا، زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ جن کو ہم نارمل سمجھتے نا، کچھ بھی نہیں، آج جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی قبر میں انسان کے لیے بڑے عذابات کا سامان بنا دیتے ہیں، بڑے عذابات کا سامان۔ اسی لیے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھو قرآن پڑھو، اپنے گھر میں بیٹھو قرآن پڑھو، دوسروں کی غیبت کرنے، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے 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 ہے نا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، سننے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، اور چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہے، پیروں میں طاقت نہیں ہے، کمزوری آ گئی ہے، پھر بھی ہم ہیں کہ دوسروں کے بارے میں بولنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے آپ کو کب سنواریں گے؟ اپنے آپ کے لیے کب وقت دیں گے؟ اپنی قبر کے لیے کب وقت دیں گے؟ کیونکہ ایسے ہی کرتے کرتے اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلا جائے گا، تو آپ خود سوچیں اس کا کیا حال ہونے والا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی قبر میں۔ دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ غیبت کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں پسند کرتا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے آج یہ اس کی غیبت کر رہا ہے، کل میری بھی غیبت کرے گا۔ جھوٹ بولنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، تہمتیں لگانے والوں کو، دوسروں کے عزتوں سے کھیلنے والے کو کبھی عزت نہیں ملتی، کبھی عزت نہیں ملتی، تھوڑا سا اس کا نفس خوش ہو جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ نے واضح فرمایا کہ انسان کی زندگی کے یہ تینی مراحل ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کمزوری کے بعد طاقت والا زمانہ بنایا تاکہ ہم خیر کر سکیں، اچھائی کر سکیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے زمانے کے بعد کمزوری کا دور شروع، جیسے ہی کمزوری کا دور شروع، پھر کمزوریاں ہی آ جاتی ہیں اس کے بعد، وہ کمزوریوں کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کیا ہے کام نہیں کرتی، ہاتھوں کی طاقت پکڑنے میں جو قوت ہوتی ہے نا، وہ قوت دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتی ہے، چلنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، وہو العلیم القدیر، وہی علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی قدرت والا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے تینوں مراحل اسی لیے رکھے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سنوار سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گزرے ہوئے ایام میں جو بھی ہم سے خطائیں گناہ ہوئے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے اور ہماری عمروں میں برکت دے، اور جتنی زندگی ہے اس میں خیر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔